السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ صدر اجلاس علماء کرام، خصوصاً اس مدرسے کے شیخ الجامعہ اور ذمہ داران اور دور دراز یا قرب و جوار کے آئے ہوئے جو ہمارے دیگر علماء کرام عوام و خواص ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اکٹھا ہونے، بیٹھنے اور کچھ کہنے سننے کا اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور بہترین فرصت عطا کی ہے۔ دوستو، ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس علاقے میں جائیں وہاں کے علماء، وہاں کے مدارس، وہاں کے طلباء، وہاں کے مدرسین اور مشائخ سے ملاقات ہو، چونکہ دنیا کی سب سے بہترین ملاقات جو ہو سکتی ہے تو علماء و طلباء اور مشائخ کی ہوتی ہے۔ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، فجر کی نماز میں ظالم نے خنجر مارا اور اٹھا کر کے گھر لائے گئے۔ تھوڑی دیر میں پورے مدینہ کے اندر بات پھیل گئی کہ امیر المومنین پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے۔ خون بہتا گیا، کمزوری بڑھتی گئی، اور حالم یہ تھا کہ جب کوئی چیز لکوڈ نبیذ کھجور کا شربت وغیرہ پلایا جائے، دودھ وغیرہ، تو ادھر سے ڈالیں تو جو زخم کے سوراخ تو اس سے نکل جاتی، تو کوئی چیز معدے تک نہیں پہنچتی تھی۔ پورا مدینہ ایک بڑا عجیب ماحول مبتلا ہو گیا تھا، دوڑ دور سب کرتے رہے۔ جب روح قبض ہونے کی باری آئی تو کچھ دیر پہلے امیر المومنین عمر بن الخطاب رونے لگے۔ شاید ہمارے مشائخ نے بتایا ہوگا، ابھی نہ مسجد میں روئے تھے نہ بستر آنے کے بعد اچانک امیر المومنین روح قبض ہونے سے کچھ پہلے زارو قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ستھیاں بڑھ گئیں۔ دوست احباب مخلصین جو خصوصی لوگ تھے آگے بڑھے، امیر المومنین آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کیا آپ اس بات پر رو رہے ہیں؟ اس بات پر آپ رو رہے ہیں کہ یہ خلافت اور حکومت جو آپ کو اتنی بڑی ملی تھی وہ چھن جائے گی، یا
آپ موت سے ڈر سے رو رہے ہیں، یا آپ کو یہ اپنی بیوی جو بیٹھی رو رہی ہے بیچاری، اس کے بیوہ ہونے کا ڈر آپ کو ہے، یہ آپ کے درجنوں بچے یتیم ہو جائیں گے، یہ آپ کو خوف لگا ہوا ہے۔ اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو بے فکر رہیں، ہم سارے لوگ مل کے ساری پریشانیاں آپ کی سنبھال لیں گے۔ لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں، نہ بیوی کے بیوہ ہونے کا غم ہے، نہ بچوں کے یتیم ہونے کا ٹینشن ہے، اور نہ تو ہمیں کوئی موت کا ڈر ہے۔ اصل میں 3 چیزوں سے میں محروم ہو جاؤں گا، 3 چیزوں کے چھوٹنے کا صدمہ ہم کو ہے، بس کوئی چوتھا ٹینشن نہیں۔ اگر میں مر گیا تو 3 چیزوں سے محروم ہو جاؤں گا، انہی چیزوں سے محرومی پر مجھے رونا آ رہا ہے، ورنہ موت کا ڈر نہیں ہے۔ حکومت خلافت ختم ہونے کا کوئی صدمہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے نمبر ایک، گرمی کے موسم میں جب نفلی روزے رکھا کرتا تھا، اللہ اکبر، نفلی روزے رکھا کرتا تھا، اور شدت کی گرمی ہو، سمجھتے ہیں کہ آج سے 1450 سال قبل نہ پنکھا تھا، نہ اے سی تھا، نہ کولر تھا، کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت گرمی کے موسم میں شدت کی روزہ رکھتا ہوں، جب شدت کی گرمی ہوتی ہے اور پانی حلق سوکھ جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، اور پانی کی شدید تڑپ ہوتی ہے، تکلیف تو بہت ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ روزہ توڑ دو، نفلی روزہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نفس بھی کہتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے کہ نفلی روزہ ہے توڑ دو، کوئی مشکل نہیں، دل بھی چاہتا ہے، لیکن جب میری نگاہ روزے کی فضیلت پر جاتی ہے، حلق سو چکا ہے، جسم نے جواب دے دیا ہے، پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو چکا ہوں، اور دل چاہتا روزہ توڑ دیں، لیکن جب نفلی روزوں کی فضیلت پر نگاہ ڈالتا ہوں، جس میں سے ایک حدیث پڑھا ہوگا ہمارے حدیث طلبہ نے کہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی تقرب کے لیے، ایک نفلی روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے، ما بین الخافقین، جتنی دوری سورج کے غروب ہونے اور طلوع ہونے کے درمیان ہوتی ہے۔ جب روزے کی ان فضیلتوں پر نگاہ ہماری جاتی ہے تو اس صبر کرنے میں، پیاس میں، جو اس اجر و ثواب کے حاصل کرنے میں دل کو لذت حاصل ہوتی ہے، عمر رو رہا ہے کہ اگر مر گیا تو یہ لذت ختم ہو جائے گی ہماری۔ یہ ہے میرے بھائی، اسے کہتے ہیں ابھی طلبہ نے پڑھا ہوگا، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 2، سردی کا موسم ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، اور پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یا کہیں کسی کے یہاں ہوگا، پانی ٹھنڈا کر لیے مٹی کا گھڑا آتا تھا، اور اگر زیادہ دیر تک مضبوطی کے لیے تانبے یا پیتل کا بڑا سے گھڑا آتا تھا، لوٹا بھی اسی کا، گلاس بھی اسی کا، پیاس سب کچھ اسی کا ہوتا تھا۔ تو اس وقت پانی گرم کرنے کے کوئی تصور نہیں تھا، اور یہ پانی کے برتن عام طور پر صحن میں باہر رکھے جاتے تھے۔ کہتے ہیں جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں رات میں، اور پہلی مرتبہ جب ہاتھ ڈالتا ہوں تو اتنا پانی ٹھنڈا رہتا ہے
کہ دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں پڑتی، اتنا ٹھنڈا رہتا ہے پانی۔ لیکن جب سوچتا ہوں کہ تہجد کی نماز پر فضیلت کیا ہے، ہمیں اجر و ثواب کتنا دیا جاتا ہے، انہی اجر و ثواب میں سے جزاء بما کانوا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا، جب قرآن کی اس آیت پر فلا تعلم نفس، تہجد داروں کے لیے اللہ نے کیا کیا درجات اور کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، اللہ فرماتے ما لا عین رأت، اللہ فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ کہتے ہیں جب اس فضیلت پر نگاہ جب پڑتی ہے تو سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں جو لذت ملتی ہے، اگر عمر مر گیا تو اس لذت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تھی میرے بھائی نمبر 3 جو ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھا۔ کہتے ہیں تیسری چیز جس کے چھوٹنے کا غم ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں مر گیا تو سب سے بڑی لذت والی چیز ایمان کو تازہ کر دینے، روح کی ایک غذا جو ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ لوگوں نے وہ کون سی چیز ہے کہا، مسجد کے اندر ہمارے پاس بیٹھ کر کے یہ ہمارے علماء صحابہ، ادھر عبداللہ بن عباس ہیں، ادھر عبداللہ بن مسعود ہیں، ادھر معاذ بن جبل ہیں، ادھر زید بن ثابت ہیں، ادھر فلاں ہیں، ان کی مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں اور دینی گفتگو جو ہوتی ہے علم کی، اس وقت ایمان جو تازہ ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اگر عمر مر گیا تو ان علمی محفلوں سے محروم رہ جائے گا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو مجھے مرنے کے وقت رلا رہی ہیں، ورنہ کسی چوتھی چیز کا مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، طلباء سے لکھا، یہ ہم بہت بڑی اس کو ایک نجات کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر علاقے میں جہاں جائیں وہاں کے طلباء، وہاں کے مشائخ، وہاں سے علماء، وہاں سے جماعت کے احباب اور وہاں کے اکابر سے ملیں، تاکہ کچھ تبادلہ خیال ہو اور الفت محبت میں اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں چند باتیں کہنی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز، ہم نے جو آیت سورۃ آل عمران کی تلاوت کی ہے دوستو، اس میں عوام بھی ہیں اور خواص بھی ہیں، علماء بھی ہیں، طلباء بھی ہیں، ہم بھی ہیں اور ہمارے آنے والے مہمان بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا توحید کی بات ہے، توحید کی بات ہمارے شیخ نے اشارہ کیا سورہ اعراف کی آیت الست بربکم، دعوت کی ابتدا توحید سے ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی دعوت اور توحید کے اعلان کے لیے 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے دوستو۔ 3 قسم کی دعوتیں ہیں۔ نمبر 1، شہد اللہ انہ لا الہ، اللہ نے گواہی دی، اللہ نے گواہی دیا، اقرار کروایا۔ ابھی آپ نے سنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عام طور پر اس آیت کا لا الہ کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے بچپنے سے، بس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس یہ ترجمہ A to Z غلط ہے۔ صحیح ہے بیٹے؟ A to Z غلط ہے۔ یہاں سے نکلو سٹی میں جانے کے لیے 50 الہ تم کو مل جائیں گے، کہیں جے شری رام ہوگا، کہیں جے شنکر ہوگا، کہیں لگا ہوگا۔ تو یہی ترجمے نے بیڑا غرق کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ کے بندے کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ معبود تو ہزاروں ہیں، نہیں ہے؟
مسلمانوں میں جو درگاہ بنی ہے، غیر مسلم مندر میں اتنا بڑا شرک نہیں کرتا جتنا مسلمان آج درگاہ پہ جا کے شرک کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ترجمہ یہ ہوتا ہے لا معبود بحق، معبود تو کروڑوں اربوں خربوں ہیں، اور ہندوستان کے مثلا مشہور ہے جتنے کنکر اتنے شنکر۔ اللہ کے بندو، معبود کی تو کمی ہی نہیں ہے، اس لیے سمجھو لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق، عبادت کا مستحق اور عبادت کا حقدار اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسری ذات نہیں ہے۔ اب اس کی گواہی کون دیتا ہے دوستو؟ اللہ، شہد اللہ انہ لا الہ الا۔ نمبر 2 والملائکۃ، اور سارے فرشتے مسلمان ہیں۔ یعنی یاد رکھیں، پتہ چلے گا کہ ایک ہی دین زمین پر بھی اور آسمان پر بھی ہے، ایک ہی دین اسلام ہے جو جنت سے چلا، ساتوں آسمان میں بھی وہی دین ہے اور زمین پر بھی وہی دین۔ اور میرا خیال ہے اس زمین کو چھوڑ دینے کے بعد 6 زمینیں اور جو ہیں وہاں بھی صرف مسلمان آباد ہو گئے، ایمان والے، کوئی غیر مسلم ہوگا نہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں دوستو، اللہ بھی گواہی دیتے ہیں توحید کا اور فرشتے بھی، ہو گئی بات۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یہاں شہد اللہ انہ لا الہ الا، ایک جملہ ہو گیا، وہاں قائمًا کا لفظ نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ اور فرشتے، وہاں بھی قائمًا کا نہیں، واو عاطفہ کے ساتھ بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب تیسرے گروہ کا تذکرہ آیا وَأُولُو الْعِلْمِ، تو وہاں لفظ قائمًا بالقسط، کیا مطلب ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے، سارے فرشتے گواہی دیتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اور وَأُولُو الْعِلْمِ، لیکن علم والے جو ہیں وہ توحید کا جھنڈا لے کے جو کھڑے ہوتے ہیں زمین پر، نہ اللہ آتا ہے نہ فرشتے آتے ہیں، اس زمین پر توحید کا جھنڈا لے کے ڈنکا بجانے والے جو ہوتے ہیں وہ اہل علم ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ علم کی کتنی ضرورت اور علماء کا کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے اسلام کے اندر۔ دوستو، اسی لیے ہمیشہ سب سے پہلی چیز جو سیکھنے کی ہوتی ہے، سکھانے کی ہوتی ہے، وہ توحید ہوتی ہے، اور توحید کے علمبردار علماء ہوتے ہیں۔ اور علماء کب بنتے ہیں؟ ایک بات ہمیں یاد آئی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزہد میں، یہ ہمارے عوام و خاص طور سے ہمارے عزیز طلبہ ضرور یاد رکھیں گے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ جانتے ہوں گے کہ ان کا شمار اولاً تو علماء صحابہ میں، عام صحابی علماء صحابہ میں ہے۔ نمبر 2، یہی ایک صحابی ہیں جس کا لقب نبی علیہ السلام کے زبان مبارک سے حکیم هذه امہ کا لقب ملا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بڑے مناقب ہیں دوستو۔ امام احمد بن حنبل اپنی مشہور کتاب الزہد میں، اور انہی کے حوالے سے امام ابو نعیم صاحب حلیہ نقل کیا، علماء آدمی بنتا کب ہے؟ کہتے ہیں لا يكون الرجل عالما حتى يكون متعلما۔ اللہ اکبر۔ عزیز طلبہ، مشائخ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے، جو ہمارے عوام ہیں اپنے بچوں کو عالم بنائیں اور مدرسے میں داخل کریں، اور سیمی قید ہمارا فائد العلوم جو آج پرانا ہے اور شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، اس پورے خطے میں سب سے پہلے اہل حدیث سیونی میں پیدا ہوئے، ہاں، پورے علاقے میں سب سے پہلا مرکز اہل حدیثوں کا یہ ہے۔ اس کے لیے پھر کوئی اور تاریخ چاہیے، وقت چاہیے، پھر اللہ اکبر۔ موڑا ولایت 1800 تقریباً 20 کے قریب
یہاں توحید کا جھنڈا جس نے سب سے پہلے گاڑا مولانا ولایت علی صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ملک شاہ عبد العزیز کے بیٹے شاہ عبد العزیز اور باپ بیٹے کے شاگرد ناگپور مومن پورہ میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور وہاں سے آیا کر تبلیغ کرنے کے لیے آپ کے شیرینی کے اندر۔ اللہ اکبر، ایک طویل داستان ہے، اس کو پھر کسی اور موقع پر، اس کے لیے وقت چاہیے۔ بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کا ادارہ دعا کرتے ہیں کہ ابھی مدرسہ ہیں، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو جامعہ اور یونیورسٹی بنا دے علاقے کی، لیکن عوام کی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہاں کے باشندوں کا کام ہے، قربجوار کے لوگوں کی ذمہ داری۔ یہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھیں کہ جب پورا علاقہ کفر میں تھا، شرک میں تھا، بدعات پر تھا، چلتے چلتے عورتیں ٹیکا لگایا کرتی تھی، اس وقت یہاں توحید کا سب سے پہلا مرکز قائم ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کی قبروں کو نوروں سے بھرے۔ عوام کا خیال ہے موجودہ حضرات کا کہ اپنے آبا و اجداد کے اس میراث کو دوبارہ زندہ کریں، لیکن افسوس سر افسوس گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ عزیز طلبہ، کتنی پیاری بات ہے، کہتے کیا ہے؟ لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما، آدمی عالم اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ متعلم نہ بن جائے۔ کیا ہے؟ ہم ترجمہ کرنے شاید بچوں کو یقین نہ ہے، کیا بن جائے؟ متعلم۔ ابھی آپ کے انڈے بچے جو بردر کے نام پھیلے، انہوں نے کہا علم کب متعلم بنے؟ کیوں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہو؟ یہ علماء نہیں ہیں، علماء کی تقریر ہو تو 50 آدمی، اور سرفر بردر کی تقریر ہو تو 1000 آدمی۔ ارے عالم بغیر عالم حاصل حتی لا یکون متعلما، عالم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ استاد کے بعد بیٹھ کر کے علم حاصل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے عزیز طلبہ سے گزارش کرتے ہیں، بڑا فتنے کے دور ہے آج اس زمانے میں، بردر کو اٹھانا، ستر کو بڑھانا، اور علماء و شیخ الحدیث کو گرانا۔ دعوت کا کام وہ کریں گے جن کے پاس میں ہم تو ڈوبے ہیں، ہم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اور ان بیچارے مولویوں کو کہا جائے ملا لوگ ہیں، ان کو کیا پتا مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کے آج 90% کوشش کی جا رہی ہے سپر پاور ملک سے لے کر کے ایک ادنا درجے کا گھٹیا انسان اگر کرسی پاتا تو سب سے پہلے دینی علوم سے امت کو محروم کرنے کی کوشش سازش کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، کیا کہتے ہیں؟ لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما۔ یہ کون کہہ رہا ہے بیٹے؟ اللہ کے رسول کے صحابی ابو درداء، جن کی برکت سے دمشق میں، شام میں، کوفہ میں، بصرہ میں پورے علاقے کے معلم تھے، مدرس تھے، جن کے ذریعے علم عام ہوا۔ کہتے ہیں اے لوگوں سن لینا، لا یکون الرجل عالما حتی یکون اس اسٹیج پر آنے کے پہلے پہلے، اس منبر پر چڑھنے کے پہلے پہلے، اور اس کرسی پر بیٹھنے کے پہلے پہلے اسے زمین پر بیٹھ کر کے گھٹنا ٹیک کر کے علماء سے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ انما العلم بالتعلم والحلم والفقہ بالتفقہ۔ اللہ سننے آپ حضرات جانتے ہیں لفظ انما کا استعمال کیا ہے۔ لفظ انما کا سب سے بڑا خاصہ کیا ہے بیٹے؟ کیا ہے؟ حصر۔ کیا ہے؟ قل انما انا بشر انما الہکم الہ حصر۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر۔ انما العلم بالتعلم۔ نبی علیہ السلام منبر پر ہیں، بیان کیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے شام سے مکہ گئے، مدینہ آئے تو جمعہ کا دن تھا، منبر نبوی پر خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے حدیث بیان کیا، اے لوگو ان کانوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اور آج اس منبر رسول سے ہم تمہیں وہ نبی کا پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، بڑی طویل حدیث، ومن یرید اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین۔ عالم وہ بنتا ہے جو گھٹنا ٹیک کر کے علم حاصل کرے، دین کا فقہ اور معلومات اس کے پاس آتی ہیں جو علماء کے پاس بیٹھ کر کے وہ دین سیکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بڑی پیاری بات کہی، لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما، آگے ولا یکون متعلما، اور اللہ کے نزدیک عزیز طلبہ جانتے ہوں گے اور مشائخ بھی جانتے ہیں کہ طلبہ کی بڑی فضیلت آئی ہے نا۔ بیٹے مشکات سے شروع کیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ طالب علم جب اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے تو فرشتوں کے پروں پر، اور جب چلنے لگتا ہے تو فرشتوں کی ایک جماعت، رحمت کے فرشتے کو ایک جماعت آئی سر پر، اس کے بعد دوسری جماعت آئی تو سر بندے کا ڈھک چکا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے فرشتوں کے اوپر وہ سوار رہیں گے۔ تیسری جماعت آئی تو اور اللہ رسول فرماتے ہیں طالب کے سر سے لے کر کے سمائے دنیا تک تہ بتیں رحمت کے فرشتے چھا جاتے ہیں۔ دنیا میں کسی کو یہ نصیب نہیں جو طالب علم کو نصیب ہے، لیکن کس طالب علم کو بیٹا، یہی ابو ہریرہ ابو درداء کا قول، لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما ولا یکون متعلما حتی یکون عاملا بما علم، اور متعلم نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک، متعلم کا ہم جانتے ہیں اللہ، لا یکون متعلما، یہ متعلم جو ہوتا ہے اللہ رسول کے حدیث کے فرمان کے مطابق اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ ہمارے بزرگ بڑی دارالحدیث رحمانیہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، یہاں بھی کوئی رحمانی آیا ہوگا، دارالحدیث رحمانیہ کا چند سالوں تقریباً 20-22 سال چلا، اتنے علماء پیدا کیے کہ شاید جامعہ ازہر تک ایسے کامیاب علماء پیدا نہ کر سکا۔ وہاں کے ناظم پورے برگ صغیر کا ایک واحد ادارہ تھا۔ اب اگر سب بیان کریں تو بہت لمبا ٹائم چاہیے، اس کو کسی اور موقع پر اہل حدیث بچوں کا داخلہ لوگ نہیں لیتے تھے، دیوبند کے اندر کسی اہل حدیث طالب کو آمین بولنے کی اجازت نہیں رہتی تھی، نہ رفع الیدین کی، اگر معلوم ہو جائے تو نکال دیا جاتا تھا۔ تو کچھ ایسے حادثہ پیش آیا تو ایک دارالحدیث رحمانیہ قائم کیا گیا۔ دارالحدیث رحمانیہ صرف ایک سیٹھ، ایک آدمی اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرتا، 100 مدرس کا 100 طالب کا کھانا، پورے مدرسین کا کھانا اور تنخواہ، یعنی ایک پیسے کا چندہ نہیں چلتا تھا۔ ایک واحد مدرسہ تھا جو ایک سیٹھ چلاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی خدمت کو قبول فرمائے اور اس کے قبر کو نوروں سے بھرے۔ حاجی عطاء الرحمن صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بڑا عالیشان کھانا کھلاتے طلبہ کو۔ ان کا ایک باورچی یا یوں کہیں کہ طباخ جس کو باورچی کہتے ہیں، ایک بڑا سا ہال تھا، میرے خیال سے ڈائننگ ہال بولتے ہیں، کھانے والا، تو وہاں طلبہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ ایک دن باورچی گیا تو دیکھا تو ناظم صاحب جو تھے وہ چپکے سے آ کر کے بچوں نے جو ہڈی گوشت کھا کر کے ہڈی پھینک دی ہے، اگر کہیں گوشت چپکا رہتا تو ناظم صاحب اس کو اٹھا کر کے آگے بڑھے۔ کسی بچے نے روٹی کا ٹکڑا چھوڑ دیا ہے، روٹی کا ٹکڑا کھا رہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو ہمارے طلبہ کا مقام اور مرتبہ۔ لیکن جب طالب علم بنے تب، طالب علم کب بنے گا؟ لا یکون طالبا حتی یکون عالما عاملا بما عاملا بما علم۔ اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام طلبہ کا، ان کی خدمت، ان کی دیکھ بھال،
ان کا یہ مقام و مرتبہ کہ دلی کا سب سے بڑا سیٹ، پوری دلی کا سب سے بڑا سیٹ، مال و دولت، اکیلا مدرسہ چلاتا ہے، پورے اسٹاف کی تنخواہ، لائٹ کا بل، اپنے نفع خاص سے بلڈنگ بنائی، آج تک دارالحدیث رحمانیہ کی بلڈنگ دلی میں موجود ہے، جا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر، خوبصورت بلڈنگ، 100 طلبا کا کھانا ناشتہ، اور عصر کے بعد چائے اور جلیبی، گرم جلیبی آیا کر طلبا کے لیے۔ وہ ناظم اعلیٰ مدرسے کا بیچارہ، وہ ہڈی چوس رہا ہے، روٹی کے ٹکڑے کھا رہا ہے۔ آگے گیا، بچے نے کہیں ایک لقمہ چاول چھوڑ دیا ہے تو اس کو جلدی سے لپیٹ کے بیچارے کھا لیتے تھے۔ رات باورچی نے دیکھا اگر بچوں نے سالن تھوڑا چھوڑ دیا ہے تو سالن کو انگلی سے لگا انگلی چاٹ رہے ہیں۔ جیسے گیا وہ بیچارہ مارے ڈر کے واپس آ گئے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نادم صاحب اتنا زیادہ بھوکے سب کھا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ حالت ہے۔ آیا خاموش، اگر بتا دے تب بھی خیر نہیں، چپکے چونکہ دروازہ بھیڑ دیے تھے۔ کہا ایسے 3-4 مرتبہ میں نے دیکھا تو میں نے سوچا شاید کہ بیوی ذرا اکڑو ہوگی، بیوی بات مانتی نہیں، بہوے بیگمات ہوگی، گھر میں کچھ چکر ہوگا میاں بیوی کا، تمہارے شرم کتنا بڑا آدمی ہوٹل میں کہاں جائے، باورچی سے جو ہے بھائی ذرا ہمارے لیے کھانا دے دو، تو چپکے آتے ہیں، بچوں کا جھوٹا کھا لیتے ہیں۔ صبر کیا، لیکن انہوں نے اپنا دھندا ہی بنا لیا ہے ناظم صاحب نے، تو تنگ آ گیا تو کسی سے کچھ نہ کہا، جا کر کے صدر مدرس سے بتایا، صدر مدرس سے بتایا، کہا کہ نادم صاحب کا کچھ گھریلو معاملہ ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کئی مرتبہ دیکھے بچے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں تو پلیٹ اور دسترخوان پر جھوٹا پڑا رہتا، ہڈیاں، روٹی، سالن، چاول۔ نادم صاحب دروازہ بھیڑ کے جلدی کھا کے منہ پوچھ کے باہر آ جاتے۔ کچھ گھریلو چکر ہے میاں بیوی کا یا کچھ اور جو کہتے ہیں۔ بہرحال اب بڑی عجیب سے چیز ہے، نادم صاحب کوئی دن سمجھے شیخ الجامعہ سمجھے، اس وقت کے شیخ الجامعہ، نادم صاحب کے پاس گئے، دروازہ بند کیا، کہا نادم صاحب باورچی پہ غصہ نہ ہو اتنا، کئی بار اس نے کی ہے کہ آپ آتے ہیں اور بچے کھا کے چلے جاتے ہیں، ان کا جھوٹا آپ چاٹتے ہیں، ان کی پھینکی ہوئی ہڈیاں آپ چوستے ہیں، ان کا بچا ہوا جھوٹا آپ کھاتے ہیں، ان کی پلیٹیں صاف کرتے ہیں، ہڈیاں، کہیں گوشت نظر آیا تو اس کو آپ نوچ کے کھاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ گھریلو کوئی معاملہ ہے تو جیسے آپ گھر میں کھاتے ہیں ویسے ہی باورچی آپ الگ پکا دے گا۔ تو نادم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نادم صاحب رونے لگے، سر نیچے کیا۔ شیخ الجامعہ بھی پریشان کہ میں نے کیوں بلا کر کے پوچھ لیا، چاٹتے رہتے، جھوٹا چاٹتے رہتے، کیا ہمارا بے رو رہا تھا، لیکن اب پوچھ چکا ہے۔ بہت اصرار کیا تھا، کہا بات اصل یہ ہے، ان طلبا کو دیکھ کر کے مجھے شوق ہوتا ہے کہ میں بھی طالب علم بنا ہوتا، یہ طالب علم بنا ہوتا۔ ان علماء کا زہد و تقویٰ، یہ شیخ الحدیث ہے، یہ صدر مدرس ہے شیخ الجامعہ، ان کے گفتار اور کردار کو دیکھ کر کے یہ شوق پیدا ہوتا ہے، کاش میرا باپ مجھے ایسے عالم بنایا ہوتا۔ شیر سے زیادہ بڑھنے کی تمنا کس کی ہے؟ عالم کی۔ تو کہا تو ٹھیک ہے، لیکن اب کیا جھوٹا کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، تو میں اپنی نجات کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کو جھوٹا کھانے میں سمجھتا ہوں۔ یہ ہے طلبا کا مقام۔ لیکن طالب علم ہو، لا یکون الرجل عالما حتی یکون متعلما ولا یکون متعلما حتی یکون عاملا بما علما۔ دعا کرو عزیز طلبا، اور ہم سب طالب علم ہیں، سب سے بڑا طالب علم میں ہوں۔ ابھی ہمارے بھائی موجود ہوں گے، کہاں گئے؟ نادم آیا، ان کو معلوم کہ رات کو میں بھی پڑھتے پڑھتے 3 بجے سویا، 3:30 بجے لیٹا۔ ہم بھی طالب علم ہیں، ایک طالب علم مرتے دم تک۔ ابھی آپ کے ہاں کے معروف خطیب الاسلام مولانا عبدالرؤف
سم جھنڈے نگری رحمت اللہ علیہ، اتنا بڑا ہندوستان کا خطیب، بر صغیر کا بے مثال مقرر، جب مرض الموت میں لکھنؤ ہاسپٹل میں ان کو داخل کیا گیا تو مال دولت نیپال کے راجا جو تھے روزانہ جھنڈے نگر نیپال سے لکھنؤ ہاسپٹل میں ان کا ناشتہ آتا تھا، بائی کار ان کا کھانا آتا تھا، اور تعجب کریں گے ایک جلد سیر و اعلام النبلاء کی آتی تھی، سیر و اعلام یہاں ہے کہ نہیں، سیر و اعلام النبلاء یہ تاریخ روات کی کتاب، رجال کی کتاب امام ذہبی نے نقل کی ہے، اور کم سے کم 500 صفحے کی ایک جلد کتنے کی ہے؟ 500 صفحے کی، تقریباً 90 سال کا بوڑھا عالم خطیب الاسلام ہمارا کہتے ہیں بستر پہ لیٹے لیٹے 24 گھنٹے میں ایک جلد سیر و اعلام النبلاء کے مطالعہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کسی نے کیا کہا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، طالب علم بنو اپنے گھر گہوارے سے لے کر کے، اور طالب علم کی آخری منزل ہوتی ہے قبر میں دفنا دیا جانا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے اندر علم حاصل کرنے کا شوق پیدا کرے۔ عزیز طلبہ، تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم عالم متعلم ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عالم بنیں گے، اور بات تو لمبی ہو جائے گی، پتہ نہیں ٹائم کتنا ہے۔ عزیز طلبہ نہیں سمجھ گئے، عزیز طلبہ واللہ، یہ سلف کہتے تھے کہ عالم کے صف میں آنے کے لیے، علماء کے صف میں آنے کے لیے سلف کہتے تھے 6 منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ کتنی؟ 6۔ حدیث طلبہ یاد رکھیں، جب تک وہ 6 منزلیں کوئی طے نہیں کرتا، سلف کے اصطلاح میں شرعاً و عالم نہیں بنتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے۔ نمبر 1، اب وہ 6 جو ہیں، نمبر 1 کہتے ہیں اولھا النیہ، سب سے پہلی چیز انسان میں کیا آنا چاہیے؟ نیت، حوصلہ بلند ہو، اچھی نیت ہو، دین کی خدمت کرنے کا، اللہ کے تقرب کا، قوم اور امت کی اصلاح کا، ہمارے اندر اخلاص ہو اور نیت ہماری درست ہو۔ اور آپ حضرات مشکات کتاب العلم سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، من طلب العلم لیماری بہ السفہاء، اور یجاری بہ، جس شخص نے اس نیت سے علم حاصل کیا کہ لوگوں سے حجت بازی کرے، علماء سے لڑے، یا اس کے ذریعے دنیا کمائے، یا لوگوں کو اپنا متوالا بنائے، تو النار النار، اس کے نصیب میں جہنم کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ انداز لگائے، سب سے پہلی سیڑھی نیت ہے، اور جب نیت درست ہوگی تو انما الاعمال بالنیات۔ خصوصاً سلف کہا کرتے تھے کہ بچپنے میں انسان جو نیت کر لیتا ہے، بچوں کی نیت کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ کہا جاتا ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ندوہ میں خطاب کے لیے بلایا گیا، تو ندوہ کے مسجد میں سارے طلبہ جب اکٹھا ہوئے تو شیخ الاسلام کا معاملہ بڑا عجیب غریب تھا۔ ایک جیسے سلف کہتے تھے عرب اور عجم کے لوگ کہ ثناء اللہ یہ عالم نہیں بلکہ اسلام کا ایک معجزہ ہے، کہتے تھے اسلام کا ایک معجزہ ہے ثناء اللہ مرسلی۔ یہ بڑی پیاری بات کہی، کہا ابھی تمام طلبہ ہو، تمہارے اندر بخاری بھی بیٹھے ہیں، تمہارے اندر مسلم بھی بیٹھے ہیں، تمہارے اندر ترمذی بھی بیٹھے ہیں، تمہارے اندر ابو داؤد بھی بیٹھے ہیں، تمہارے اندر ابن ماجہ بھی بیٹھے ہیں،
تمہارے اندر ابن حجر بھی ہیں اور امام ذہبی اور بڑے بڑے علماء تمہارے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا اگر اس زمانے میں نیت کر لو گے کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ علم دے تو واقعی تم کو ویسے ہی اپنے وقت کا عالم بنائے گا جیسے ان کو اللہ نے اپنے وقت میں عالم بنائے گا۔ مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی کے نام سنا ہوگا، اب تو جانتے ہوں گے۔ سامرود مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں نیت کی بات چلی حدیث طلبہ، نیت اچھی ہو، حوصلے بلند ہو۔ اگر نیتوں میں ہوگا نہیں ایسے پڑھ لیں گے تو یہ کام مل جائے گا، یہ کام مل جائے گا، ایسا ہو جائے گا، تو وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اللہ فرماتے بندہ جس چیز کی ارادہ کرتا ہے، جس نیت جو نیت رکھتا ہے وہی اس کو ہم دے دیتے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہی ہوگا ایک صحابی مہاجر تھے جن کا لقب کیا تھا؟ مہاجر ام قیس۔ ایک صحابی تھے جن کا لقب مہاجر ام قیس۔ کیوں؟ انہوں نے شادی کے لیے ام قیس نے کہا مجھ سے شادی کرنا ہجرت کرنی پڑے گی، تو اللہ کی دین کی مدد اور تقرب کے لیے نہیں، شادی کرنے کے لیے اس بیوی کے خاطر ہجرت کیا۔ تو صحابہ کرام ان کا لقب تھا یہ ام قیس بیوی کے لیے ہجرت کیا، اللہ کے لیے ہجرت نہیں کیا۔ تو حدیث طلبہ نیت، شیخ مولانا عبدالجلیل سامرودی رحمۃ اللہ علیہ تعجب کریں گے، سامرود اتنا بڑا سا گاؤں لیکن اچھی نیت کی بنا پر جب مدینہ یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی، وہ بھی سن لیں، جب مدینہ یونیورسٹی قائم کی جا رہی تھی اور ملک سعود نے میٹنگ بیٹھائی تھی تو اس میٹنگ میں جو شورا بنی تھی اس کے ذمہ داروں میں سے ذمہ دار مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہیں یہ ہندوستانی علماء مقام اس کے تھے۔ اور جب نصاب تعلیم مقرر کیا جا رہا تھا تو اس کی نگرانی کرنے والا آپ کا ایک اہل حدیث عالم سامرود کا تھا، مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی۔ ذرا اندازہ لگائیں یہ کتنے معاملات ایسے ہیں دوستو۔ تو اس لیے بتا دیں اتنا اونچا مقام کیسے ملا۔ سامرودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جب حدیث پڑھی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم لما شرب لہ، آدمی اللہ سے فرمایا زمزم جس نیت سے پیے گا اللہ تعالیٰ وہی اس کو دے دے گا۔ ماء زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے تحت جس نیت کے تحت آدمی شراب پیے گا زمزم کی برکت ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کو دے دے گا۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کوئی ایک بڑی سی گاڑی دے دے، ایک بڑا سا بنگلہ دے دے، سیمری میں 2-4 شاپنگ مال کھول دے، ہم ہوتے تھے باتیں۔ لیکن انہوں نے کیا مانگا؟ اللہ انما عالم کے لیے علماء کے سب میں آنے کے لیے 6 منزلیں ہیں۔ پہلی منزل اولھا النیت، نیت درست ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھے امام بخاری کا حافظہ اور ابن حجر کی تحقیق عطا کر دینا۔ ایک دعا تھی نیت سدھارنے کی، کہتے ہیں جیسے میں نے حدیث پڑھی اور اللہ مجھے زیارت حرمین کا موقع دیا، زمزم کا پہلا گھونٹ پیا حرم میں داخل ہونے کے بعد، کہتے ہیں میں نے یہی نیت کہ اللہ زمزم اس نیت سے پی رہے ہیں کہ امام بخاری جیسے حافظہ اور امام ابن حجر جیسے تحقیق حدیث عطا کر دیں۔ اور کہتے ہیں اتنا تو نہیں لیکن اللہ نے کچھ نہ کچھ ہمیں وہ راستہ دیا اپنے، اس لیے کہتے ہیں بہت سارے اہل علم بر صغیر کے کہتے ہیں جب کوئی ان کو بات لکھنی ہوتی یا کسی مقرر کو کوئی تقریر کرنی ہوتی، کوئی موضوع اگر تیار کرتا، اگر اس میں کوئی بات ڈھونڈ رہا ہے نہیں پاتا ہے کتاب یہ عبارت کہاں ملے گی، تو پورے بر صغیر کے لوگ چٹھی لکھتے تھے مولانا عبدالجلیل صاحب سامرودی کے پاس۔ کتنے پنجاب پشاور کے آخری علاقے کے لوگ لکھتے ہیں ہم نے جب بھی لکھا
کبھی نامراد نہیں. فوری طور پر سامرودی صاحب کہتے یہ عبارت فلاں کتاب کے فلاں نسخے میں اور فلاں لائبریری کے اندر یہ موجود ہے. حدیث طلبہ سب سے پہلے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اخلاص. وما امروا الا. نمبر 2 بہت ہی ضروری ہے، اولها علم. نمبر 2 الاستماع. الاستماع، جب آپ بیٹھیں کلاس میں علماء کے پاس تو الاستماع یعنی آپ کی ساری توجہ سننے میں صرف کان نہ ہو بلکہ آپ کا دل بھی اور دماغ بھی کہنے والے کے طرف متوجہ. اگر انسان جمعے کے خطبے میں آئے اس کو فکر لگی ہوگی کتنا خطبہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، یا انسان کو دکان فکر ہوگی، کہیں جانے کی فکر، کچھ نہیں تو موبائل کی فکر ہوگی، گیم چھوڑ کر کے آیا ہے اور آدھا گیم جانے کے بعد دیکھ رہا ہے مولوی صاحب سلام پھیریں گے تب تو صحیح. آج سب سے بڑی بلا ہندوستان میں بھی جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اندر لوگوں نے اسے بلایا اور چلے گئے طلبا سے خطاب. کپنے غازی میں مدراس چنائی سے کہیں اور جا رہا تھا، رک گیا راستے میں. تو یہی شکایت جہاں جائیں آج مدرسے والے بچوں کے موبائل سے پریشان ہیں. بغیر موبائل کے کام نہیں چلتا، اور موبائل اگر رات کو مل گیا تو کہتے ہیں لڑکے کمبل اوڑھ لیتے ہیں پھر اندر سے گیم کھیلتے رہتے. حدیث طلبہ ذرا سوچو کتنی بڑی خیانت. ثم لتسألن یومئذ. بیٹے ذرا بتاؤ آپ لوگ کہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی ہیں بیٹے، کچھ نیت اور استماع ذرا سوچئے. ناظم نہیں دیکھ رہا ہے، مدرس نہیں دیکھ رہا ہے، ساتھی نہیں دیکھ رہا ہے، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یعلم خائنۃ الاعین، تمہاری نگاہیں کیا کیا کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. کیا بات رہی. یہ بھی نہیں وما تخفی الصدور، سینوں میں تم نے کیا چھپا رکھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ دیکھ رہا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا بیٹے؟ وحصل، سینے میں جتنی چیزیں تھیں سب اللہ نکال کر کے رکھ دے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تاکید در تاکید، جانتے ہیں لام بھی تاکید اور نون بھی تاکید. ثم لتسألن، اے میرے بندو ضرور بھی ضرور تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ ساری نعمتیں. سورہ اسراء ان السمع والبصر والفؤاد. آگے بیٹھے کل اولئک کانوا عنہ مسئولا. مسجد میں تیری نگاہوں نے کیا کیا ہے؟ بند کمرے میں کیا کیا ہے؟ کمبل اوڑھ لینے کے بعد کیا کیا ہے تیری آنکھوں نے؟ کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے متعلق تم سے سوال کرے گا. اس لیے عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ سمجھیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں. الاستماع، سامع کے معنی صرف سننا، اور استماع کے معنی باب استفعال. استفعال طلب مأخذ، طلب مأخذ. اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ سوئم یہ جو فعل استعمال کیا ہے اس پر ذرا غور کرے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. آپ کے ماں، آپ کے باپ، عزیز و اقارب کتنی قربانیاں آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ درس میں بیٹھیں اور غور سے نہ سنیں، کچھ سوچتے رہ جائیں، کسی دنیا کی اور فکر میں لگے رہ جائیں. تو آپ تو جانتے ہیں عزیز طلبہ، بتائیں صحابہ سے زیادہ کوئی مقدس ہو سکتا ہے بیٹے؟ صحابہ سے دل صاف دل والا تو کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا نا.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ پرتاثیر کائنات میں کسی اور کی زبان میں. لیکن صحابہ ہوں اعلیٰ درجے کی اور ان کو سنانے والا، تعلیم دینے والا، سبق دینے والا کون ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لذکری، ہے کچھ؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو. اللہ اکبر. اے نبی اور اے نبی کے صحابیوں، نبی کہتے رہیں، میری تعلیم دیتے رہیں، تم کو پڑھاتے رہے، تم کو سکھاتے رہیں، نبی کی زبان جاری رکھیں، اور تمہارا دل کہیں اور ہو، دیکھتے رہے ہو نبی کو لیکن دل کہیں اور ہے، تو 1000 مرتبہ نبی سمجھائے گے دل میں بات نہیں اترے گی. کیوں؟ لمن کان لہ قلب، صاف دل، اچھا ارادہ ہو، او القی السمع، اور خوب توجہ سے نبی کی بات سنو گے، پھر تمہارے دل میں بات اثر کرے گی. ہمارے اور آپ آج کے ہم اور آپ استاد ہمارے جیسے، ان کی بات کیا دل میں اترے گی جب آپ توجہ سے نہیں سنیں گے؟ صحابہ کے دل میں نہیں اتار سکتا. لمن کان لہ قلب ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جمعے کا خطبے میں ہمارے بھائی آتے ہیں ماشاءاللہ، جب جمعے خطبے میں آئیں اور نیت ہو جائے، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ. تقریباً 1812 عیسوی میں، تقریباً 1812 عیسوی میں اردو میں خطبہ شروع ہوا ہے. اور خطبہ شروع کرنے والے کون تھے؟ شاہ اسماعیل شہید. یہ پہلا مرد مومن ہے جس نے ہندوستان میں جامع مسجد کے اندر رمضان کے مہینے میں 1812 کے قریب سب سے پہلے انہوں نے جمعے کا خطبہ، یا سال 6 مہینہ آگے پیچھے رمضان کا مہینہ تھا، اردو میں خطبہ دینا انہوں نے شروع کیا. ہنگامہ کیوں؟ اس سے پہلے خطبہ بس ہندوستان میں خطبہ دیا نہیں جاتا، خطبہ پڑھا جاتا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خطبہ دیا نہیں جاتا بلکہ خطبہ پڑھا جاتا تھا. وہ کیسے؟ دارالعلوم دیوبند کا جب 7 سالہ جشن تھا، شیخ عبدالعزیز 7 سالہ جشن ہوا ہے دارالعلوم دیوبند کا، ہو سکتا ہے تمہارے پیدا ہونے کے پہلے 7 سالہ جشن ہوا. قاری عبدالباسط آئے، فنا آئے، پورے عرب کے لوگ آئے. اللہ اکبر. جمعے کے دن کسی عرب کو خطبہ دینے کے بجائے دارالعلوم دیوبند نے اپنے ایک ماہر بڑے بزرگ عالم کا خطبہ یہ دیں گے. اب عربی کچھ لوگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، خطیب صاحب آئے، اذان ہوئی اور 2.5 منٹ میں خطبہ تلاوت کر دیا. گاگا قرآن جیسے پڑھا جاتا ہے، 2.5 منٹ میں خطبہ ختم کر دیا. اب وہ عربی سوچ رہے ہیں اب خطبہ شروع کریں، اب خطبہ شروع کریں، اب خطبہ شروع کریں. یہاں خطبہ ہی نہیں شروع ہو رہا ہے. امام صاحب نیچے اترے، تکبیر کو نماز ہو گئی. اس وقت ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. صبح ہوئی تو العقال پرچہ نکلتا تھا نا روز نام سے، جلی قلم سے جمعۃ بلا خطبۃ، جمعۃ بلا خطبۃ. کیا ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند میں ہم نے جمعہ تو پڑھا لیکن بغیر خطبے کے پڑھا. کیا پڑھا؟ خطبۃ بلا جمعۃ. جمعہ تو پڑھا لیکن خطبہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے میں نے کہا خطبہ پڑھا جاتا تھا، خطبہ دیا نہیں جاتا تھا. خطبہ کے معنی خطاب کرنا. وہاں خطاب ہوتا ہی نہیں. وہ جتنی اچھی قرات کے ساتھ پڑھ سکتا ہو اتنے راغنی کے ساتھ خطبہ پڑھا جاتا ہے. تو کیسے علم ہوگا؟ الحمدللہ
شاہ اسماعیل شہید نے خطبہ دیا تو پورے ہندوستان کا ہنگامہ، یہ وہابی کیا کر ڈالا۔ چونکہ ذرا اہل حدیث تھے، کھرے اہل حدیث تھے، وہ کھرے اہل حدیث تھے۔ اس سے پہلے دلی کے اندر کسی کی ہمت نہیں پڑی کھڑے ہو کر کے اعلان کرے۔ یہ پہلا مرد مجاہد ہے جس نے دلی کے جامع مسجد کے ممبر اور سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے توحید و سنت کا علم اٹھایا اور لوگوں کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ اس شہید کی قبر کو نوروں سے بھرے۔ بتانا یہ چاہتا تھا، اب خطبہ مولانا لوگ تو فتوی بازی شروع کر دیں، ان کے پیچھے جمعہ نہیں ہوگا، یہ حرام کام کر رہا ہے، نہ ہے بڑا کچھ، لیکن پبلک کو سننے کو موقع ملا اور مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ دلی کے باہر یہاں تک کہ پنجاب تک شہرت ہو گئی کہ دلی میں جمعے کے دن ممبر پر خطبہ دیا جاتا، تعلیم ہوتی، سکھایا جاتا ہے، کچھ دین کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہمیں یاد آیا، بتائے لوگوں کے یعنی سامنے والے کے زبان میں خطبہ دیا جائے تو کتنی خیر و برکت کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جماعت اہل حدیث کو مزید ترقی عطا کریں، اور ہمارے اسلاف نے جو بنیاد ڈالی ہے، یہ بنیاد اصلها ثابت و فرعها فی السماء کے مصداق ہے۔ انشاءاللہ کائنات اس قیامت کے صبح تک اس کو کوئی نہ ختم کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا دشمن ہو لیکن منصور من اللہ۔ اس جماعت اہل حدیث کی مدد کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جس کو رکھے خدا اس کو کون چکھے، انشاءاللہ۔ تو ایک شخص پنجاب کا شہر، پنجاب کا جمعرات کو نکلا بیچارہ، کرتا کیا تھا؟ اب جمعہ پڑھنے والے ہمارے بھائی ہمیشہ جمعہ پڑھیں تو ایسے پڑھیں، نیت کر کے آئیں۔ وہ بیچارہ جمعرات کو آتا، دلی پہنچتا، جمعہ پڑھتا، خوب غور سے جمعہ میں خطبہ سنتا، اور جانے کے بعد اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے پورا خطبہ سناتا تھا۔ ہفتے واری درس ہوتا تھا، اور اب انتظار کرتے۔ ایک دن بیچارہ چلا جمعرات کو، چلا، وقت پر سواری نہ ملی، نہ پلین تھا، نہ فور ویلر تھی، نہ تو یہاں تو تھری ویلر بھی ہو گئی ہے۔ صرف بیچارہ کیا پیدل یا اکا، کہیں بیچارے کو وقت پر سواری نہ ملی، لیٹ تاخیر سے پہنچا۔ جب دلی میں آیا، جامع مسجد پہنچا، سیڑھی پہ چڑھنے لگا تو سارے نمازی، جمعہ مکمل ہو گیا تھا، سارے نمازی واپس لوٹ رہے تھے۔ وہ بیچارہ وہیں آدھی سیڑھی چڑھا اور وہیں کھڑے ہو کر کے رونے لگا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف کا کردار اور جماعت اہل حدیث کا ایک کی خوبیاں۔ رونے لگا، لوگوں نے دیکھا، ایک کیا گیا، دو گیا، تین، اترتے چلے جاتے۔ کس نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا نہیں کچھ نہیں، ہمارا جمعہ چھوٹ گیا، خطبہ چھوٹ گیا۔ آگے بڑھ گیا، وہیں بیچارہ کھڑا رو رہا تھا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتر رہے دو چار ساتھی کے ساتھ، تو دیکھا تو روتا ہوا کھڑا ہے۔ کہا کیا ہوا بھائی؟ رونے کے کہا کہ جمعرات ہفتے بھر انتظار کرتے ہیں، ہفتے بھر، اتوار، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کا آدھا دن انتظار کرتے، دن گنتے ہیں کہ کل جمعہ ہے اور دلی جاؤں گا، ماں شاہ صاحب خطبہ دیں گے اور کچھ دین سیکھ کر کے آؤں گا خطبے میں۔ اللہ اس نیت، یعنی ہمارا دستور ہے۔ کل جمعرات کو نکلا، فنا علاقے تک آیا، لیکن سواری نہ ملی، اس لیے پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور میں پہنچا جبکہ آپ جمعہ مکمل کر چکے تھے، لوگ اتر رہے تھے۔ ہفتے بھر انتظار میں نے کرتا ہوں، اب گھر والے محلے کے لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ گیا ہوا ہے، میاں جی گئے ہیں، خطبہ سنیں گے، لوٹ کر کے آئیں گے سنیچر کی صبح تک تو ہم کو کچھ دین کی باتیں سکھائیں گے۔ میں کون سا منہ لے کر کے واپس جاؤں؟ گھر میں بیوی انتظار کرتی ہوگی، بچے انتظار کرتے ہوں گے کہ آئیں گے تو کچھ دین کی باتیں سنائیں گے، پاس پڑوس کے لوگ
مرد عورت اکٹھا ہوں گے، وہ انتظار کرتے ہوں گے کہ آئیں گے، آج سنیچر ہے تو دوپہر تک کچھ دن کی باتیں ہمیں کیا لے کر کے جاؤں ان کے لیے۔ اللہ اکبر، اخلاص ہو تو ایسا ہو۔ شاہ صاحب نے کہا، یہی بات کہا کہ ہاں، کہا بیٹھ۔ شاہ اسماعیل بیٹھے، پورا خطبہ دوبارہ اس کو سنا دیا۔ یہ تھا اخلاص، یہ فکر ہونی چاہیے قوم کی اصلاح کی، قوم کے اپنے علم سے فائدہ پہنچانے کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ میں پورا خطبہ شاہ صاحب نے سنا دیا، بندہ خوش ہوا، کہا اب انشاءاللہ کچھ تاخیر ہوئی لیکن بیوی کی بھی مراد پوری ہو جائے گی، بچے کو انتظار، کیوں بیوی بچے سب انتظار کرتے ہوں گے کہ سنیچر کی صبح تک پہنچیں گے تو ہمیں دین کی باتیں کچھ سیکھنے کو موقع ملے گا۔ اب انشاءاللہ بیوی بچوں کو بھی سنا دوں گا اور جانے کے بعد اپنے پاس پڑوس اور گاؤں محلے کے لوگوں کو بھی سنا دوں گا۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے بھائیوں، اگر جمعے کے دن اسی نیت سے خطبہ سننے کے لیے آ جائیں، اول وقت آ جائیں اور آگے بیٹھیں اور خوب توجہ سے خطبہ سنیں، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ خوب غور سے خطبہ سنیں اس نیت سے، فلیبلغ الشاہد الغائب، ذمہ داری ہے یہاں سے سنو تو جانے کے بعد جو نہیں آئے ہیں ان کو اللہ اس کے رسول کا یہ پیغام سنا دو۔ کیا حال ہے، کوئی اہل حدیث گھر جاہل رہے گا؟ ہاں، کوئی اہل حدیث گھر جاہل رہے گا؟ کوئی کسی گھر میں اہل حدیث کسی گھر میں جہالت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت ہے کیا؟ الاستماع۔ 6 چیزوں میں سے دوسری چیز الاستماع، غور سے سننا، خود توجہ سے سننا۔ نمبر 3، آپ کی نیت اچھی ہو گئی اور نیت کے بعد سننا بھی انشاءاللہ سنیں گے۔ اے بیٹے، آج ڈاکٹر کہتا ہے موبائل کی اندھیرے میں موبائل کی لائٹ کہتے ہیں سب سے زیادہ آنکھ کو نقصان پہنچانے والی۔ موبائل کہتے ہیں وہ کیا اسکرین، کیا کیا اسکرین کہتے ہیں سب سے زیادہ آنکھ کو، اگر کوئی آنکھ کی بینائی کو کمزور کرنے والی کوئی چیز ہے تو اس زمانے میں سب سے بڑی چیز یہ لائٹ ہے جو انسان کی بینائی کو کم کر دیتی، نقصان پہنچاتی ہے۔ تو استماع۔ نمبر 3 بہت ہی ضروری، الفہم۔ کیا چیز؟ الفہم۔ النیہ کہتے اولھا النیہ ثم الاستماع ثم الفہم۔ جو آپ سن رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور الحمدللہ مدرسے والے اتنا بہترین نظام کرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں ہے کہ نہیں ہے، ہم لوگ تو پڑھتے تھے تو ماشاءاللہ استاد سمجھاتا تھا، وہاں سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اور استاد سمجھایا اگر بھول گئے تو رات کو اجتماعی مذاکرہ ہوتا تھا۔ کیا ہوتا تھا؟ 5 ساتھی بیٹھ جاتے، ان میں ایک سمجھاتا جو تقریر استاد نے کی ہے، اور جو ہے 4 بیٹھ کر کے سنتے تھے۔ اس کو ہمارے یہاں کے تکرار کرنا، وہ لڑائی والی تکرار نہیں، یعنی استاد نے جو کیا پھر اسی کو ریٹرن کرنا، تکرار کرنا۔ اور غالباً یہی چیز ہے اس طلبہ جس کے متعلق واللہ سب سے بڑا دنیا کا طالب علم عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جن کو نبی علیہ السلام نے ماشاءاللہ دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ تأویل۔ اللہ یہ کہتے تھے تذاکر العلم فی اللیل ساعۃ۔ امام بہقی شعب الایمان میں اور امام خطیب بغدادی کہ الفقہ والمتفقہ میں کہتے ہیں کتنی پیاری بات، کہتے تذاکر یا مذاکرۃ العلم فی اللیل ساعۃ احب الی من قیام لیلۃ القدر۔ یہ ہے، کہتے ہیں رات کو بیٹھ کر کو تھوڑا سا علم مذاکرہ، سمجھتے ہیں ایک ایسی کہ ایک مذاکرہ کر لینا، کہتے اللہ کی قسم 1 گھنٹہ رات کو اگر ہم مذاکرے علمیہ کر لیتے ہیں
تو میں سمجھتا ہوں لیلۃ القدر سے زیادہ افضل اور زیادہ ثواب اللہ نے ہم کو دے دیا۔ کیا خیر ہے کوئی کسی کی عقل قبول کرے گی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکہ، لیکن عبداللہ بن عباس ہیں، بحر ہے، بحر کیا کہا جاتا ہے؟ بحر۔ جب ان کے پاس کوئی نیا آدمی آتا تو کہتا فوجدت بحر لا ينزف، جب عبداللہ بن عباس کے سامنے کھڑا ہو تو معلوم پڑتا ہے ایسا سمندر ہے علم کا کہ جس کے کنارے نظر نہ آ رہے۔ کتنی پیاری بات، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہا میرے اس قول سے تعجب نہ کرنا، میں نے کہا کہ رات کو 1 گھنٹہ بیٹھ کر کے مذاکرے علمیہ کر لینا یہ دن میں لیلۃ القدر کے قیام سے افضل ہے۔ تو لوگوں نے کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ ذرا سنیں، کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا قیام فرض ہے، واجب ہے یا نفل ہے؟ کیا کہے؟ یہی کہ ایک نفل ہے نا۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من، جس کا دل چاہے، یعنی سنت مؤکدہ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، ثواب کی چیز ہے۔ کہتے ہیں دیکھو لیلۃ القدر کا قیام کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت نہیں، یہ تو نفلی عبادت ہے۔ کہا یہی ہے نا، اقرار کر دو، کہا کہ ہاں۔ کہا سنو، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فضل العلم خیر من فضل العبادت، بسند صحیح حدیث، فضل العلم خیر من فضل عبادت، نفلی اپنے علم میں اضافہ کر لینا کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ کر کے مذاکرہ کر لینا، اپنے علم میں اضافہ کر لینا، یہ نفلی عبادت سے زیادہ افضل۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ واقعی عبداللہ بن عباس نے کیسے فتویٰ دیا مذاکرۃ العلم۔ تو عزیز طلبہ، حفظ کے لیے کیا ہے؟ فہم کیا کرنا؟ فہم، اولھا علم ثم الاستماع ثم الفہم، پھر چوتھا مرحلہ ثم الحفظ، پھر اس کو یاد کرنا۔ یاد کرنا کیسے؟ اللہ اکبر، سنا ہوگا امام طبرانی سے کسی نے پوچھا یا طبرانی من این لک ھذا العلم، طبرانی اتنی حدیثیں تو نے کہاں سے یاد کر لیا؟ پوری سند، پورے راوی، حدیث کے اختلاف الفاظ، اتنا علم کہاں سے تو نے حاصل کر لیا؟ کیسے تو نے یاد کر لیا؟ تو امام طبرانی کیا کہا؟ واللہ ما نمت 40 سنہ الا علی البواری، دوستو اس علم کے یاد کرنے کے لیے میں نے 40 سال بستر پر نہیں لیٹا۔ گنوا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ، چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے تم اپنا سارا وقت علم کو دے دو گے تب کہیں علم تمہیں تھوڑا سا حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جن کی شرح آپ حضرات پڑھتے ہوں گے، شرح مسلم مقدمے میں شاید مل جائے، کہتے ہیں 2 سال تک، کہتے ہیں بعض لوگوں کے مطابق 12 یا بعض لوگوں نے کہا روزانہ 18 سبق پڑھتے تھے۔ کتنے بیٹے؟ ہم تو 5 پڑھتے ہیں، 6 پڑھتے ہیں، کتنا ہوگا؟ کتنے پیریڈ ہے بیٹے؟ ایک دن میں کتنا سبق پڑھتے ہیں؟ 10 سے 12، کہتے ہیں 18 سبق پڑھتے تھے روزانہ۔ کتنا؟ 18۔ لوگوں نے کہا 18 سبق پڑھنے کے بعد یاد کیسے کرتے رہے اور اس کا معنی مفہوم پھر تصنیف تالیف؟ تو کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں واللہ اس علم کو 18 استاد سے جب پڑھتا تھا مدرسے میں، کہتے ہیں دمشق کے اندر، کہتے ہیں 2 سال ایسے گزرے ہیں نہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور نہ تو میں نے سویا ہے۔ یہ حفظ ہے، اس کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اسی لیے
ہاں ایک چیز اب دیکھیں قرآن پاک میں کیا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا. حدیث طلبہ کبھی غور کیے فقہا یا فقہا کا لم تفقہ اے باب تفعول ہے نا. اور باب تفعول کی ایک خصوص ہے مشقت. کیا ہے؟ اللہ اکبر. ذرا سوچو اس لفظ نے بتایا کہ علم آرام سے حاصل نہیں ہوگا. لیتفقہوا فی الدین. سفر کر جاؤ پوری دنیا میں سیر کرو. دین تفقہ لیتفقہوا فی الدین. اللہ نے فرمایا دین حاصل کرو لیکن مشقت اٹھانی پڑے گی. اللہ اکبر. ہمارے سید عبداللہ تھے ماشاءاللہ عبداللہ صدیقی. سید نہیں عبداللہ صدیقی. یہ یو پی الہ آباد کے تھے. ان کی بڑی داستان ہے جو کسی اور موقع پر ان کو الہ آباد کا ایک قصبہ ہے مئو آئمہ کے بازو میں ایک گاؤں تھا. وہاں کے رہنے والے تھے. یہ گئے شاہ عبدالعزیز سے علم حاصل کرنے کے دلی. پیدل گئے ہیں اور پیدل آئے ہیں. کہتے 18 سال میں کہاں تھا؟ دلی میں. دیکھو عزیز طلبہ یاد کیا کرنا. ثم الحفظ ثم الفهم ثم جو پڑھنا اس کو یاد کرنا. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم 18 سال دلی میں رہا لیکن میں نے دلی نہیں دیکھی. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ مشقت. 18 سال میں دلی میں پڑھا. سبق یاد کرنے میں اتنا مشغول رہتا تھا. کہتے اللہ کی قسم کبھی دلی گھومنے دیکھنے کا موقع ہی نہیں لگا. کہتے بس دلی ایک راستے سے گیا تھا وہ دلی دیکھی تھی اور 18 سال کے بعد جب الہ آباد واپس آ رہا تھا تب واپسی میں دلی دیکھی. اس کے بعد دلی میں نے کبھی 18 سال میں دیکھنے کا موقع ہی نہیں لگا. ہمارے ہاں ماشاءاللہ اس مدرسے میں ہو سکتا ہے کتاب پڑھائی جائے اظہار العرب. اظہار العرب. مصنف کا نام کیا ہے؟ محمد بن یوسف السورتی. اہل حدیث. لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں نے کیا کیا؟ اہل حدیثوں نے پورے ہندوستانیوں کو عربی ادب سکھلایا ہے. 3 عربی ادیب گزرے ہیں ہندوستان کے اندر. سب سے بڑے ٹاپ کے عربی زبان کے ماہر 3 گزرے ہیں. کون؟ ایک مولانا عبدالعزیز میمن, دوسرے محمد بن یوسف سورتی اور تیسرے تھے مولانا عبد المجید حریری بنارسی. کتنے؟ 3. اور تینوں اہل حدیث سے پوری دنیا میں سب کے عربی ادب کو استاد تھے. یہ عربی زبان کا مالک. اسی لیے کہتے ہیں مولانا محمد بن یوسف سورتی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو مینا میں پانی بہت مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں پانی لے رہے تھے, دیر لگ گئی. علامہ رشید رضا مصری کہا جاتا عرب کے سب سے بڑے عالم تھے. انہوں نے آ کر کے عربی میں کہا چلو ہٹو, کب تک کھڑے رہو گے؟ تو انہوں نے ان کو عربی میں جواب دیا تو ان کو بہت برا لگا. علامہ رشید مصری اوپر سے نیچے تھا. کہا کیا عربی کیا گھیور کو دیکھتے ہو؟ کہا من این انت, تم سعودی ہو یا مصری ہو, شامی ہو, آج عراقی ہو, حجاز کے ہو, کہاں کے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا تم ہر جملے کو ہر عربی لہجے میں بولتے. کون ہو تم؟ میں نے آج تک عربوں میں پایا ہی نہیں کسی کو ایسا. کہا انا ہندی, میں ہندوستانی ہوں, میں ہندوستان میں بھی اتنا عربی زبان کا ماہر, اتنا بڑا عالم عربی زبان کا ہندوستان میں. کہا آنا اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں انہوں نے مصری لہجہ شروع کیا تو کہتے شیر کا سما سے. انہوں نے بھی عربی میں
آخر میں کہتے جب تک سفر حج میں علامہ رشید رضا مصری رہے سوتے ناشتہ کرتے، اس کے بعد سارا ٹائم گزارنے کے لیے عربی بولنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے کس کے بعد آتے؟ علامہ محمد بن یوسف سرتی۔ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہتے دلی جب پڑھنے کے لیے گیا، بامبے سے پیدل گیا، بامبے سے پیدل دلی گیا، اور دلی جانے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر، ان کے پاس اتنے غریب تھے، خالی ہاتھ گئے تھے، نہ ان کے پاس کتاب تھی، اس زمانے میں چھپی ہوئی کتابیں نہیں ملتی تھی، کتاب کو نوٹ کرنا پڑتا تھا۔ تو استاد جب پڑھاتا تھا تو بازو والے سے اجازت لے کر کے اسی کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ لیتے تھے۔ اب یاد کیسے کریں؟ تو کہتے ہیں کاغذ اور قلم، کسی سے کچھ پیسہ ویسا لیا، مسجد میں جو وضو کی ٹنکی ہوتی تھی استنجا وغیرہ کے لیے، اس میں پانی بھرتا تھا تو 3 روپیہ مہینے کا ہمیں مسجد والا دیتا تھا۔ اس طرح سے مزدوری کیا اور اس سے پھر سیاہی خریدا، اور قلم تو لکڑی کے بنا لیتا، اور پیپر خریدا۔ کہا ان کتابوں کو میں چاندنی چوک سے، لال قلعہ سے چاندنی چوک تک ایک نہر نکلی ہوئی تھی، دونوں طرف سے خوبصورتی کے لیے درخت تھے، انہی درخت کے سائے میں، کیوں دلی میں سونے کے لیے جگہ یا کرایہ دینے کا پیسہ میرے پاس نہیں رہتا، کہاں وہیں سوتے تھے اور وہیں لکھتے تھے۔ اور رات کو سبق کیسے یاد کرتے تھے؟ کہتے ہیں وہ جو نہر کے کنارے کنارے لائٹ لگی رہتی تھی، اور لائٹ بھی ماشاءاللہ نیچے اس لائٹ نہیں پہنچتی تھی، تو کہتے ہیں ایسے کھڑے ہو کر کے ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تو اس کی روشنی نظر آتی۔ کہتے ہیں پھر ہم جو سبق یاد کرتے تھے اس طرح سے یاد کرتے۔ ہمارے لیے عزیز طلبہ، ہم بڑی نعمت میں زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ پہلے لالٹین تھی، موم بتی تھی، اب تو ماشاءاللہ ہمیں یاد ہے فیض عام میں ہم پڑھتے رہے ہیں تو اتنا چھوٹا زیرو بلب جو ہوتا سونے والا، وہ پڑھنے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ اب ذرا اندازہ ہے کتنے مشکلوں کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ کو چاہے ہم لوگوں سے 1000 گنا اچھے آپ بنیں، کیوں؟ آپ کو جو سہولتیں نصیب ہیں ہم لوگوں کو سہولتیں نصیب نہیں۔ اللہ کی قسم، فیضان میں ایک روٹی ملتی، ایک روٹی تو ملتی دکھانے کے لیے، ماشاءاللہ وہ بھی اٹھاتے تھے تو اتنا اعلیٰ درجے کا آٹا رہتا تھا کہ جو ٹکڑا پکڑا وہی رہ جاتا تھا، باقی نیچے ٹوٹی گر جاتی تھی۔ اندازہ لگائے کیسا آٹا تھا۔ لیکن آج بہت آسانی ہے آپ کے لیے، آپ کی بڑی لگژری زندگی ہے۔ ہم لوگوں کی جو زندگی اس میں گزر رہی تھی، آپ کا وہ وقت بچ رہا ہے، اس وقت کا آپ صحیح استعمال کریں حفظ میں۔ کس میں؟ حفظ میں۔ نمبر 4 سمر حفظ۔ کہتے ذرا سوچو، ایک کتاب ہمارے ہاں اسلامی خطبات ہے نا، اسلامی تعلیمات، مولانا عبدالسلام صاحب بستری کہتے ہیں میں دیوبند پڑھنے کے لیے گیا، چونکہ کوئی اہل حدیث مدرسے میں داخلہ نہیں پڑا، دیوبند گیا۔ کہتے ہیں دیوبند میں مغرب کے بعد 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے لائٹ، عشاء کے بعد اس کے بعد لائٹ بند ہو جاتی تھی، مجھے سبق یاد کرنا رہتا تھا، کہاں سبق یاد کریں؟ کہتے پیر میں پہننے کے لیے جوتے نہیں رہتے تھے، تو کیا کریں، سبق کیسے یاد کریں؟ کہتے بنیا کی دیوبند میں ایک دکان تھی، ہندو بنیا تھا، اور رات کو دکان جب بند کر دیتا تو 2 دروازے میں 2 پلائیوں کے درمیان سے کہتے ہیں باہر تھوڑی سی روشنی آتی تھی، تو میں نے اس سے اجازت مانگی کہ آپ دکان بند کر دیتے لیکن آپ کے دکان میں چراغ جلتا رہا، اس لیے تاکہ چور سمجھے کہ ہاں اندر شیر بیٹھا ہوا ہے۔ تو کہا اگر آپ اجازت دیں تو یہ آپ کے دہلیز پر ہم بیٹھ کر کے رات کو سبق یاد کر لیں گے، کیوں؟ کہا کہ نہیں، ہم کو لائٹ نہیں ملتی، اتنا پیسہ نہیں کہ ہم لائٹ خرید سکیں، اگر آپ اجازت دیں تو یہ جو روشنی باہر جاتی ہے آپ کے دہلیز پر بیٹھ کر کے میں رات کو سبق یاد کر لوں گا۔ اس ہندو بنیا کے دل میں رحم آیا، کہتے ہیں اس نے اجازت دے دی کہ ہاں تو اپنی چٹائی بچھا کر کے تم سبق یاد کر لیا کرو، تمہیں کوئی نہیں روکا جائے گا۔ آج الحمدللہ یہ تفقہوں کا مسئلہ جو ہے بہت ہی زیادہ آسان ہو گیا ہے، تو آپ ذرا اس کی قدر کریں۔ بہرحال بات تو بڑی لمبی ہو گئی، کتنے باقی بچے ہیں؟ نہیں، اس کو اگلے سفر میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔
ہاں آپ تھک گئے کیا؟ سب سے موٹی داڑھی آپ تھک گئے تو پھر تھک رہا ہم کو چاہیے، تھک آپ گئے. چلو کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ اللہ اکبر. نمبر 1 اولها النیہ، نمبر 2 الاستماع، ثم فہم، ثم فقہ یا فہم کہیں دونوں. نمبر 5 ثم العمل، ثم العمل. کیا فائدہ ہے جب عمل نہ کرے؟ ثم العمل. اولها النیہ ثم الاستماع ثم الفهم، ثم الفهم ثم الحفظ ثم نمبر 4 پانچواں ہے نا نمبر ہے عزیز طلبہ عمل کا. بغیر عمل کے کبھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. پھر ذرا سوچیں، علم آ جانے کے بعد اگر عمل نہ ہو، علم آ جانے کے بعد عمل نہ ہو تو پبلک تو کہتی ہے مدرسہ بھی بدنام، استاد بھی بدنام. کیا خیال ہے؟ استاد کی اور علماء کی، مدرسہ چلانے والوں کی، ادارے کی ساری عزت عزیز طلبہ آپ کے ہاتھوں میں ہوتی. واللہ آپ کے ہاتھوں میں. مدرسے کی عزت، مدرسے کا عروج، اور استاد کا عروج، استاد کی عزت، ساری عزت جو ہے پوری طلبہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اچھے نکلے تو کیا پوچھنا، اور برے نکلے تو برائی تعریف کرتا ہے. سر تیرا استاد کون ہے؟ کس مدرسے سے پڑھا ہوا؟ اللہ اکبر. عزیز طلبہ استاد فخر کرتا ہے. استاد اچھے آپ نکلیں گے، استاد کو جتنا آپ کے ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے اتنی خوشی آپ کے استاد کو ہوتی ہے جب آپ دنیا میں کچھ چمک جائیں تب. ساری عزت استاد کی، مدرسے کے منتظمین کی، ساری عزت، سارا عروج، سارا کمال مدرسے کے طلبہ کے ہاتھ میں ہے. وہ چاہے تو اوپر اٹھا دے، اور استاد کتنے خوش ہوتے ہیں. واللہ میں 2 مثال دیتا ہوں کتنے خوش ہوتے ہیں. ہمارے مشائخ میں سے شیخ انیس الرحمن اعظمی ہیں. تو ایک دن کہنے لگے خوشی ہو کر، کہتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے، کہتے ہیں ایک کانفرنس میں کہنے لگے، میں گئے ملنے کے لیے تو 10-12 آدمی بیٹھے تھے. تو کہتے ظفر ادھر آ بیٹھا. کہتے ہیں دیکھو دنیا کیسے ہو. تو میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا لوگ ٹیلی فون کرتے ہیں کہ شیخ آپ کانفرنس آپ آ جائیں، چونکہ شیخ ظفر بھی آ رہے ہیں. ظالموں کو یہ کہنے کے بجائے کہ آپ آئے، ہم شیخ ظفر کو بلا رہے، لیکن الٹا کہتے ہیں کہ آپ آئے چونکہ کہتے ہیں بظاہر بول، لیکن کہتے ہیں مجھے فخر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا. ابھی پرسوں 3 دن پہلے وقت نکال کے ان کے گھر گئے ملنے کے لیے چنائی میں تو میرے جو ضیافت کی تو سر نیچے گئے کہنے کے کہ ظفر، میں نے کہا استاد بولیے. کہنے لگے تمہاری کوئی تقریر ہے تاریخ اہل حدیث پر 3 گھنٹے کی، یوٹیوب میں ڈھونڈ کر کے میں نے پوری تاریخ یاد کر ڈالی ہے. استاد کو خوشی ہوتی ہے، ساری عزت، سارا کمال کس کے ہاتھ میں ہے؟ طلبا کے. اور یہ تو ہے. نمبر 2 اپنی عزت کو ذرا دیکھیں. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم. جن لوگوں کو اللہ علم دیتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. عزیز طلبہ ذرا بتائیں، اگر ہم نے ثم العمل، منزل 4 منزل کے بعد اگر ہم نے عمل کر لیا تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. ابھی آپ نے سنا عالم بن گئے، اور سب سے بڑی چیز دیکھ کر کے لوگ خوش ہوں گے، اچھے ہوں گے
اگر یہ پہلو نہیں، دامن جھاڑ کر کے روڈوں پر عوام کی طرح ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے رات کے 12 بجے تک ٹائم پاس کریں گے اور پکوڑے مگا کر کے کھاتے رہیں گے، جیسے یوپی کے دستور یہاں نہیں بتا سکتا، رات کے 12 بجے تک چوراہے پر دکان ہوگی چائے کی، چائے پیتے رہیں گے اور دنیا بھر کی فضول باتیں 1 بجے تک کرتے رہتے ہیں۔ اگر اس میں ہم کہیں پڑ گئے، عمل نہ کیا، تو بس کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ اعراف کے اندر؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ، سوچا آپ نے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ إِن تَحْلَثْ يَلْحَثْ۔ اللہ اکبر، اللہ ارحم الراحمین۔ لیکن یہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو اللہ تعالیٰ عرش سے علم بھیجے نبی کے ذریعے، اللہ نے آپ کو نبی کا وارث بنایا، ماں باپ نے قربانی دی، استاد مدرسے نے مہربانی کیا، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوئی، لیکن فَانْسَلَخَ، جیسے سانپ کیچو سے نکل جاتا ہے ایسے علم سے وہ نکل گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ کس کا انجام ہو رہا ہے؟ جیسی جائے آتَيْنَاهُ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اس کو علم دیا، یہی آئے تھے نا، ہم نے اس کو علم دیا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا، علم سے اپنے آپ کو آزاد کر لیا، بے ایمان بد عمل بن گیا۔ اس کی مثال کتے کی ہے۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ کتنی گندی؟ اور پھر جمعے کے دن جو آپ آیت سنتے ہیں، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ، یہ 2 مثالیں دی گئی ہیں جب کوئی 5ویں منزل نہ اپنائے، اولها علم ثم استماع ثم فهم ثم حفظ ثم، اب اگر انسان عمل نہ کرے علم کے بعد تو اس کا انجام 2 ہے، یا تو اللہ کو کتا بتانا بلکہ کتے سے بدتر، اور یا مثل الذین حملوا ثم لم، یعنی گھڑی سے۔ دعا کرو، اس لیے نبی کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن علم، اللہ ایسے علم سے بچانا جو فائدے مند نہ ہو۔ حدیث طلبہ عمل کی کوشش کرو۔ واقعی امام سفیان ثوری کا نام سنا ہوگا، ان کی ماں بیچاری بیوہ ہو گئی تھی، سفیان ثوری کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اکلوتا بیٹا، ماں نے سوچا اس کو عالم بنائے، تو عالم بنانے کے لیے ماں نے کیا کیا؟ بیچاری گھر میں جا کر کے مزدوری نہیں کرتی تھی، کسی سے سوت لاتی تھی، سمجھتے ہیں نا، دھاگے، اور لا کر کے دھاگا کاٹ کر کے کپڑے تیار کر کے بیچتی تھی، اور اس کی جو کپڑا بیچتی تھی اسی سے گھر کا خرچہ چلا لیتی تھی، اور اپنے اکلوتے بیٹے سفیان ثوری کو عالم بناتی تھی۔ لیکن سبحان اللہ، کہتی کیا ہے؟ یا بنی خود درہمن، بیٹے 1 مہینے کی 1 درہم فیس ہو جاتی، لے جا کر کے دے دو، لیکن بیٹے جو تم نے پڑھا ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ گے تب اگلے مہینے کی فیس دوں گی، ورنہ نہیں دوں گی۔ یہ تھا ایک بیوہ عورت اپنے بچے کو عالم بنا رہی ہے تو سب سے پہلے اس کو عمل کی تاکید کر رہی ہے۔ لیکن افسوس تر افسوس، آج کتنے 8 سال پڑھ کے نکلتے ہیں تو واقعی شرم آتی ہے، نہ پڑھنے والا اس سے اچھا شکل میں، صورت میں، کردار میں عمل نظر آتا ہے، لیکن دنیا کے پیچھے۔ حدیث طلبہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دولت دی ہے اس سے بڑی دولت کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ بات ہوتی تو ہم بتاتے، کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کہا، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کہتے ہیں آپ بتائیں آپ دنیا چاہتے ہیں کہ دین علم چاہتے ہیں؟ اگر حکومت 2 ہی چیزیں، یا تو آپ اپنے باپ داؤد کی طرح ہم آپ کو بادشاہ بنا دنیا کی بڑی بادشاہ دے دیں گے، تو چاہے تو بادشاہت لیں اور چاہے تو علم لیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی اللہ سلیمان نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، ہمیں علم دے دی۔ جب انہوں نے علم کو اختیار کیا
علم پر سیکھا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی سلیمان کو دے دیا۔ سورہ سورۃ روم اور نمل وغیرہ کا مطالعہ کریں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا۔ اللہ اکبر، کیا تھا؟ بادشاہ تو بہت تھے، لیکن ان دونوں کو بادشاہت کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم اور نبوت حکمت سے نوازا تھا۔ تو انشاءاللہ دنیا چل کر کے آتی ہے بشرطے کہ ہمارے اندر قناعت ہو، عمل ہو۔ ہو گئی بات نمبر 5 اور آخری چیز، اس کے بعد انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی۔ بات تو ختم نہیں ہوگی، وقت ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے میرے بھائیو؟ ثم النشر، اب اسٹیج پر آئیں، اور آج پہلے اسٹیج پر آتا ہے، پھر اس کے بعد سیکھتا ہے کم۔ بس سوٹ بوٹ پہننے کی دیری ہوتی ہے، پہلے جائے گا وہاں 3 مرتبہ کالر سیدھا کرے گا، پھر میک اپ کرے گا، اسٹیج پر آئے گا تب اللہ اکبر ثم النشر۔ اتنی 5 منزلیں ترکیں لینے کے بعد کہتے ہیں اب میدان میں آنے کا وقت ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے عالم۔ یہ 6 منازل ہیں۔ اب 6ٹھی منزل بڑی اہم ہے، اس کے لیے بھی انسان کو چاہیے کہ اپنا صرف دنیا داری میں بزنس کرے، کاروبار کرے، فارغ شدہ جو چاہے کرے، لیکن ساتھ ساتھ بس ایک حدیث یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کا فرمان کہ انسان جس طرح سے مثل الذی علمہ اللہ الحکمت، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو علم حکمت دیا، عالم بنایا، اور وہ اپنے علم کو خرچ نہیں کرتا، کمثل الذی یکنز الکنز ثم لا یؤدی زکاۃ، جیسے مال دیا اور آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسے ہمارا وہ امتی ہے جس کو اللہ علم دے اور اپنے علم کی زکوٰۃ نہ نکالے۔ پھر اہل علم آپ جانتے ہیں جس کو اللہ زکوٰۃ مال دے اور زکوٰۃ نہ نکالے تو اس کی کیا سزا ہے بیٹے؟ کیا سزا ہے؟ مثل الذین کیا ہے؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم۔ اللہ اکبر۔ عزیز طلبہ بتاؤ، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ علم دے، 8 سال یہاں بیٹھ کر کے آپ پڑھیں۔ آج کتنے مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے لیکن ایک دن خطبہ دینے کا موقع نہیں مل پا۔ کتنی بڑی ذمہ داری، اللہ نے اتنا علم دیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اور آپ اپنے علم کو خرچ نہ کریں، اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کو وہی سزا ہے جو سزا جس کو اللہ مال دے اور زکوٰۃ۔ ثم النشر، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ باتیں ہم نے کچھ کہیں، کچھ ادھر کی، کچھ ادھر کی، کچھ یہاں کی، کچھ وہاں کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ایسے بار بار مل بیٹھنے کی توفیق دے۔ ہمارے اور جو ساتھی آئے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ مدرسے کی طرف خاص مدرسے کی اہمیت ہو۔ کیوں؟ اللہ اکبر، یہ مدرسے ہی ایک ایسی فیکٹری ہے جہاں سے آپ کو امام نصیب ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کو مفتی ملتا ہے، جہاں سے آپ کو تراویح پڑھانے والا ملتا ہے، جہاں سے آپ کو امام ملتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے سیمنی کے لوگ، سارے لوگ مل کر کے مدرسہ چلائیں، عوام خواص، ہر انسان اپنا مدرسہ سمجھے اور سوچے کہ تھوڑی سی قربانی کے بعد یہاں سے پڑھنے والے دنیا میں کہاں کہاں دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور سارا ثواب کس کو جا رہا ہے؟ اہل سیونی کو جا رہا ہے۔ کیوں؟ مدد انہوں نے کی، مدرسہ چلانے میں انہوں نے کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ
یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ابھی ماضی قریب میں ہمارے بزرگ شیخ ظفر الحسن المدنی حفظہ اللہ تشریف لائے تھے، اور ان کے مواعظ حسنہ سے ہم اس وقت بھی مستفید ہوئے تھے، اور آج رب ذوالجلال والاکرام نے پھر اپنا فضل فرمایا اور ایک سبیل نکلی، اور حضرت پھر ہمارے بیچ میں تشریف لائے اور اپنے قیمتی کلمات سے ہمارے طلباء کو، ہم سب کو آپ نے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کاملہ اور طاقت، قوت، حوصلہ اور ہمت عطا فرمائے۔ آپ کی شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جو محتاج تعارف یقیناً نہیں ہے۔ عالم اسلام میں، ملک اور بیرون ملک میں آپ کی خدمات الحمدللہ ہم سب کے سامنے ہیں، اور آپ کے مواعظ حسنہ سے پوری امت اسلامیہ بالخصوص اہل السنہ والجماعہ ہم لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مدرسہ فیض العلوم کے لیے دیا۔ جمعیت اہل حدیث، ذیلی جمعیت اہل حدیث کے توسط سے آپ الحمدللہ یہاں تشریف لائے، فجزاکم اللہ احسن الجزاء ولکم الشکر الجزیل۔ ساتھ ہی آپ تمام حضرات کا بھی میں اپنے طرف سے، مدرسہ فیض العلوم کی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے، اساتذہ اور طلباء کی طرف سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آپ حضرت کو سننے کے لیے تشریف لائے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم نے، ہمارے طلباء نے، ہم سارے سامعین نے جو کچھ سنا ہے، الہ العالمین اس کو خاص طور پہ، کیونکہ آج کے آپ کی پوری تقریر ہمارے طلباء عزیز کے اندر حوصلہ پیدا کرنے کے لیے، ان کو مزید حصول علم میں ضرورت سے زیادہ شوق اور جذبہ، محنت، لگن، خلوص، للہیت اور تگ و دو خوب سے خوب تر کرنے کی آپ حفظہ اللہ نے ترغیب دی ہے۔ اس کی ہمارے طلباء کو قدر کرنی چاہیے، اور ہم سب کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت نے اس مدرسہ فیض العلوم سے جوڑا ہے۔ آپ حضرات معاونین کی، منتظمین کی حیثیت سے جڑے ہیں، ہم لوگ معلمین کی حیثیت سے جڑے ہیں، طلباء متعلمین کی حیثیت سے جڑے ہیں، ہم سب اس مدرسے سے جڑے ہیں۔ رب کریم اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے منتظمین کے اندر بھی اخلاص ہو، للہیت ہو، اور عمل بالکتاب والسنہ ہو، اور خلوص للہیت کے ساتھ وہ منتظمین اپنے کام انجام دیتے رہیں، اور آپ حضرات مساعدین، معاونین، مدرسے کے خیر خواہ اور مدرسے کے انتظامات و انصرامات میں حصہ لینے والے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی خدمات کو، ہم سب کی خدمات کو اپنے اپنے درجات میں جو بھی خدمات ہیں، الہ العالمین اس کو شرف قبول بخشے، ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، ہم سب کے اندر خلوص للہیت عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے، اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے علماء کرام کو، اساتذہ کرام کو اللہ خاص طور پہ توفیق دے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے علم کو خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنے طلباء پر بھرپور طریقے سے اپنے علم کو ان پر اڈیلیں،
ان کو اپنا علم دیں، جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس علم کو ان تک پہنچائیں اور عوام تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم سارے لوگوں کی کوششوں کو اور کاوشوں کو شرف قبول بخشے، ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمیں عاملین بالصالحات بنائے، مخلصین ہوں ہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنے والے ہوں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔